الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں سب سے پہلے حافظ محمد کے والد صاحب مولانا طارق صاحب اور ان کے دادا اور بچے کی والدہ، دادی اور دیگر عزیز اقارب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت آپ کے گھر میں عطا فرمائی ہے. قرآن مجید کا حفظ ہو جانا اور سینے میں جمع ہو جانا یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ زندہ رہے. کوئی امت، کتنی دنیا میں امتیں ہیں جو اپنے آپ کو کسی پیغمبر کی طرف منسوب کرتی ہیں یا اپنے کسی بڑے کی طرف منسوب کرتی ہیں اور گمراہ ہیں، لیکن کوئی ایک بھی اس بات کی نظیر پیش نہیں کر سکتا آج اس زمانے میں کہ کوئی تورات کا ان میں حافظ ہو، کوئی انجیل کا ان میں حافظ ہو، کوئی گرنتھ کا حافظ ہو. یعنی جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، مذاہب باطلہ، خواہ وہ آسمان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں یا زمینی جو ہے وہ ان کی نسبتیں ہوں، کوئی ایک اس بات کو پیش نہیں کر سکتا. اس کے سینے میں کوئی ایک آدمی جو پوری کتاب محفوظ ہو. لیکن الحمدللہ یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے کہ قریہ قریہ قریہ، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر میں حافظ قرآن پائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے قرآن نازل کیا. ہم نے، دیکھیں عربی قواعد کے اعتبار سے لفظ انا جو ہوتا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، ہم یعنی بہت سے لوگ. لیکن جب بادشاہ اس کلام کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری شاہی، میری قدرت، میری سلطنت، میری طاقت، میرے اس حکم کے پیچھے ہم یہ آرڈر کرتے ہیں. اس کی طاقت وہ بتاتا ہے کہ یہ میری بات کو معمولی نہ سمجھنا، اس کے پیچھے میری پوری طاقت ہے، پورا قانون ہے، پوری قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن میں بھی لفظ استعمال کیا ہے، انا، ہم نے نازل کیا ہے، یعنی ہماری قدرتیں، ہماری قوتیں اس کے پیچھے ہیں. تم اس کو معمولی کتاب نہ سمجھنا، بلکہ ہماری قدرتیں اس کے پیچھے ہیں اور اس کی محافظ ہیں. انا، ورنہ لفظ اللہ نے انا بھی استعمال، میں نے ایک، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. لیکن یعنی کہ ہم، یا میں نے نازل کیا ہے، ہم نے شاہی کلام بتایا. جب ہماری قدرتیں اس کے پیچھے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس میں بگاڑ پیدا کر سکے.
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب ہماری قدرت سے پیچھے ہیں تو ہم اپنے قدرت کا ظہور ایسے کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے میں محفوظ کر دیں. یہ قدرت کا ظہور ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، عجیب بات ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کمزور چیز لا کر اس کے پیچھے اپنی طاقت رکھتے ہیں اور پھر اس کمزور کو کامیاب کر کے دکھاتے ہیں طاقتور کے مقابلے پر، اور بتاتے ہیں کہ دنیا کے نقشوں میں جو طاقتیں ہیں یہ طاقتیں نہیں، اصل ہماری طاقت ہے، ہم جس کے ساتھ ہو جائے وہ کمزور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بے شمار اس پر تو باتیں کی جا سکتی، لیکن موٹے موٹے چند واقعات. ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. اب ایک طرف ہاتھی جو سب سے بڑا جانور ہے، اور ایک طرف ابابیل جو سب سے چھوٹا جانور ہے، لیکن اس کے پیچھے خدا ہے، اللہ کی ذات ہے. مروا دیا، ہاتھی مارے گئے. علم ترا کئی، فرمایا دیکھو ہماری طاقت. ورنہ ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور لے آتے اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا. لیکن یہ بتا کہ میاں ظاہری طاقتوں کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ کس کی بیک پر ہم ہیں یا نہیں. اگر کسی کی بیک پر ہم ہیں، کسی کے پیچھے ہم ہیں، وہ کمزور نہیں، بہت طاقتور ہے. جو معمولی نہ سمجھنا. آج لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں، کسی کی ظاہری اس کو دیکھ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہے. پہلے لوگ بڑے سمجھدار تھے، بادشاہ تک. اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب نور الانوار ہماری درسگاہوں میں پڑھائی جاتی. درویش آدمی تھے، اورنگزیب عالمگیر پڑھتے تھے. اب اورنگزیب کا والد ایک بار ان سے ناراض ہو گیا کسی بات پر، کیونکہ بادشاہوں کو ناراضگی بڑی جلدی ہو جاتی ہے، معمولی بات پر ناراض ہو جاتے. تو شیر اور بادشاہ کی اگاڑی سے بچو اور گدھے کی پچھاڑی سے بچو، جملہ مشہور ہے. بادشاہوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے. ہارون رشید کا مزاج بدلا تو اس کے خاص جو یار تھے ایک رات میں قتل کرا دیے. سارے تاریخ پڑھے آپ، ایک رات میں قتل کرا تھا. تو اس کا مزاج خراب ہو گیا، بادشاہ مزاج خراب ہو گیا تو شاہی آرڈر جاری ہو گیا، چلو فوج بھیج دو، مکان خالی کرا دو، قید کر دو. کیونکہ وہ عالم تھے، اللہ والے تھے، تو کبھی تنقید بھی کر دیتے تھے. بادشاہوں کو تنقید بہت مشکل ہوتی ہے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ طالب علم تھے، بچے تھے، وہ دوڑتے ہوئے گئے استاد کے پاس اور پہنچے کہ حضرت میرے ابا نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا اور آ رہی فوج آ رہی ہے، آپ کو قید بھی کرے گی، آپ کا سامان بھی ضبط ہوگا، گھر بھی ضبط ہوگا. اچھا ایسا ہے، لاؤ ہماری فوج لاؤ، مسلح لاؤ، لوٹا لاؤ، مسواک لاؤ، پانی لاؤ، ابھی ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی فوج بلاتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر چونکہ ان کی صحبت میں رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کمزور نہیں ہے، ان کا جہاں رابطہ ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں جس مٹکے کا رابطہ سمندر کے ساتھ ہو جائے تو دریا اس کو سلام کریں گے، کیونکہ دریا خشک بھی ہو جاتا ہے لیکن سمندر خشک نہیں ہوتا تو مٹکا بھی خشک نہیں ہوگا. جیہون سیہون دنیا کے بڑے بڑے دریائے نیل بھی اس کو سلام کرے گا، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے دریاؤں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، جب پیچھے برف باری ہوتی تو پانی خشک ہو جاتا. ہم میں اور آپ یہ منظر تو دریا پر ہی بیٹھے، لیکن سمندر کا پانی کبھی خشک نہیں. تو جو جس مٹکے کا دیکھنے میں مٹکا ہے لیکن رابطہ کس کے ساتھ ہے، وہ دوڑے ہوئے گئے ابا کے پاس، ابا وہ فوج لا رہے ہیں میرے استاد جی. کیا اور مسلح پہ کر، او نہیں جلدی منع کرو بھائی، منع کرو، ایسا نہ کوئی مصیبت ہمارے سر پر آ کے ہم اپنا آرڈر واپس لیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی باری آئی اور سیدنا صدیق اکبر کی حفاظت کی باری آئی، کبوتر اور مکڑی سے حفاظت کرا کے دکھائی. کبوتر مکڑی کا جالا کتنا کمزور تھا. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے.
لیکن جب خدا کی مدد تھی وہی مکڑی دشمن اندر نہ جا سکے، وہی کبوتر وہی انڈے دے کر پہرے پہ بیٹھا ہے، کبوتر پہرے پہ بیٹھا ہے، وہ قریب آتے ہیں تو غڑ 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 کرتا ہے، حالانکہ ڈر کے اڑ جاتا ہے، اڑا نہیں، وہیں بیٹھا ہے، کیونکہ میں پہرا دے رہا ہوں، مجھے کسی ذات نے مقرر کیا ہے، مجھے تو کبوتر نہ سمجھ، میرے پیچھے خدا کی خدائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ انا ہم نے نازل کیا ہے کہ نزول کا معمولی نہ سمجھو، ہمارا کلام ہے، ہم پہاڑ پر رکھتے زمین میں چلا جاتا ہے، اتنا نور، اتنی قوت، اتنی طاقت اس میں ہے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن، جو حافظ آج یہ حافظ ہے، اب ان کا ٹائٹل حافظ ہو گیا، ہر جگہ لکھا جائے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا تو حافظ، انجینئر بنے گا تو حافظ، صدر بھی بنے گا تو حافظ، ترکی کا جو صدر ہے وہ لکھا جاتا حافظ اردوغان، وہ حافظ ہے کاغذوں میں، کیونکہ اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ اور حافظ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کیونکہ حافظون کا ظہور، حفاظت کا ظہور ان بچوں اور طلبہ کے ذریعے کرا رہے ہیں، تو اپنا خاص ٹائٹل ان کو الاٹ کر دیا، اپنا وصف دے دیا، دیکھو کہ ہم حفاظت کریں گے تو ہم جن سے حفاظت کرائیں گے ہم ٹائٹل بھی ان کو دے دیں گے، حافظون، یہ حفاظت ہے، یہ محافظ ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر اسلام کا زندہ معجزہ اسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ہر نبی آیا اور اس کو اللہ نے معجزے دیے، لیکن وہ معجزہ اس پیغمبر کے ساتھ ہی چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، لاٹھی تھی، کام نہیں کرتی، آج بھی ہے، ترکی کے توپ کاپی اس میں میں نے خود دیکھا چند سال پہلے، آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود ہے وہاں، لیکن سانپ نہیں بنتا۔ کب بنتا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام حیات تھے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ پر بتایا کہ فلاں جگہ پر یہ ہے، شام کی کسی سرحد پر بتایا کہ آج بھی اس کشتی کے وہ ہیں، اور وہ کشتی کافی عرصہ سلامت رہی، لیکن اس دور میں خود چلتی تھی، جہاں جانا ہوتا بس سواریاں بیٹھے اور جہاں جانا ہوتا خود لے کے چلے جاتی، چلانا بھی نہیں پڑتا تھا، کوئی مشینری بھی اس میں نہیں تھی، کوئی چلانے والا کپتان بھی نہیں تھا، چپو بھی نہیں چلانے پڑتے تھے، نوح السلام کی کشتی خود چلتی تھی۔ سلمان السلام کا تخت کتنے بعد میں برقرار رہا، موجود رہا، لیکن وہ ہوا میں نہیں اڑتا تھا۔ جب سلمان السلام تھے، ادھر ارادہ کرتے تھے وہ اڑتا تھا، لاکھوں انسان اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، پرندے سایہ کرتے تھے، جنات ساتھ جاتے تھے، لیکن جب پیغمبر چلا گیا وہ معجزے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے معجزہ کتاب اللہ دی ہے، اور یہ معجزہ وہ ہے جو قیامت تک اپنا اثر دکھاتا رہے گا۔ آج جو قرآن مجید میں وہی اثر ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ اور اکثریت جو تحقیق کی بنیاد پر ایمان لا رہے، وہ قرآن مجید کو پڑھ کر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے لوگ ہیں، میں خود کئیوں سے مل چکا ہوں، کئی ایسے لوگوں سے، انگریزوں سے میں مل چکا ہوں۔ ایک بار انگلینڈ میں ایک جگہ پر میرا بیان تھا، میں بیان کے بعد جب باہر گاڑی میں بیٹھ گیا تو ایک انگریز دوڑتا ہوا آ رہا ہے پیچھے سے، انہوں نے کہا جی یہ ایک نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، شاید آپ کو انہوں نے دیکھ لیا ہے تو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خیر میں رک گیا، نیچے اترا، میں نے اس کا استقبال کیا، محبت سے ملا۔ خیر اس نے جو عجیب بات پوچھی، اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا آپ حکیم اختر صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو میں نے کہا آپ حکیم اختر صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے نیٹ پر سرچ کیا کہ عالم اسلام کی بڑی شخصیات کون ہیں، ان میں سے حضرت حکیم صاحب کا بھی نام ہے، تو مجھے کسی نے بتایا ان کا شاگرد ہے یہ، تو میں اس لیے آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ قرآن مجید کہا کہ قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو میرے دل میں بات اتر گئی کہ سچا کلام ہے، میں مسلمان ہوں۔ آج بھی قرآن مجید وہ معجزات دکھا رہا ہے۔ ابھی ہمارے آسٹریلیا کے ساتھی نے بتایا کہ آسٹریلیا میں میاں بیوی بڈھے جو پہلے پوری زندگی جو جہاز رانی کرتے تھے، بحری جہاز، اس کے بعد جب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے اپنا گھر بھی پانی میں بنایا، یعنی ایک ایسی کشتی بنائی جس میں گھر ہے پورا،
کیونکہ ان کو نیند نہیں آتی تھی زمین پر. یہ عجیب بات ہے. ہمارے ایک دوست ہے کراچی میں کیپٹن صاحب، تو ان کو نیند بڑی، اس کو سمندر میں نیند آتی کیوں کہ وہ ہر وقت ہلتا رہتا ہے. یعنی ایسے، یعنی یہ سمجھے جیسے جو چھوٹے بچے جھولے میں سوتے ہیں اور ویسے نہیں سوتے، بالکل یہی عادت ان کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں. اب وہ میاں بیوی جب ریٹائر ہو گئے تو ان کو نیند نہیں آتی، تو انہوں نے سمندر میں ایک کشتی جو ہے وہ رکھ لی اور وہ ساتھ باندھ دی، وہ ہر وقت ہلتی رہتی ہے تو ان کو وہاں نیند آتی. تو ایک دن عرشے کے اوپر دونوں بیٹھے تھے اپنی کشتی کے اوپر، اور چاندنی رات تھی. اس نے دیکھا کہ سمندر کی جو لہریں ہیں اس کے اوپر کچھ لکھی ہوئی چیزیں آتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیز لکھی ہوئی ہے. دونوں دیکھ رہے ہیں لیکن اس سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے. اور ان کے دل میں کچھ دن سے بات پیدا ہو رہی تھی کہ دنیا میں ہر ایک کا کوئی مسلک مذہب ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. کیونکہ انگریزوں کی اکثریت دہریہ ہے، یہ عیسائی نہیں ہے، دہریہ ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کسی پر بھی ان کا نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں زندگی اسی کا نام ہے، کھاؤ پیو ہگو مو تو بس. دہریہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کو بھی نہیں مانتے، کہلاتے عیسائی ہیں لیکن عیسائی بھی نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ آج اگر کوئی وہاں ہو اور وہ کہے جی کسی عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہے اسلام میں جائز ہے، لیکن آج تحقیق کر لے کہیں دہریہ تو نہیں ہے، اس کا اللہ کو نہ مانتی. کیونکہ مادیت نے اور اس ترقی نے ان سے خدا ہی چھڑا دیا، وہ اپنے مسلک پر بھی نہیں. تو خیر اب وہ دیکھ رہے ہیں. دوسری رات 3 دن ایسا ہوا تو انہوں نے ساری مذاہب کی کتابیں دیکھی. ہندوؤں کے ہاں گئے، کیونکہ مندر بھی ہر جگہ ہیں، ان کی کتاب کی عبارت دیکھی ساری. تو پھر کسی نے کہا بھی مسجد بھی جاؤ. جب قرآن مجید دیکھا انہوں نے کہا یہی تحریف تھی جو سمندر کی لہروں پر دیکھی، اور مسلمان ہو گئے. آپ نے ایسے بڑی فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہ معجزہ دیا ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، کیونکہ انا لہ لحافظون، کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے پھر کس کی مجال ہے. یہ جو سینہ بسینہ قرآن یاد ہو رہا ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، دیکھو ساری تعلیمات کے لیے، دنیا کی ساری تعلیم کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہے ایک ایک یونیورسٹی کا اور ایک اسکول کا. اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کمزوروں کو استعمال کیا ہے، یونیورسٹیوں کو استعمال نہیں کیا، مدرسوں کو استعمال کیا ہے، جو بیچارے چندہ کر کر کے مدرسے چلاتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں یار یہ کیا جھونپڑی سی ہے، یہ مولوی لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر، کیا کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کے لیے اس طبقے کو استعمال کریں گے جس کو تم کمزور سمجھتے ہو. لیکن قیامت ان کی شان دیکھنا کہ ہم کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قرآن کے معافی. دیکھ لیجئے کتنا بجٹ تمہارا خرچ ہوتا ہے. میں ایک یونیورسٹی کے دورے پر گیا، پورے پنجاب سے انہیں ہر ضلع سے ایک عالم کو لیا تھا. تو جو تھوڑی دنیاوی تعلیم بھی ہو، تمہارے پاس بھی چھوٹی موٹی ڈگری تھی تو میں بھی چلا گیا. سوا اسلامیات کے شعبے میں ایک دن ہماری بڑی دعوت ہوئی، پورے پنجاب کے اضلاع سے علماء کرام آئے تھے اور انہوں نے خوب مدرسوں کے خلاف تقریر کی. مدرسوں کا کوئی نظام نہیں، فرسودہ نظام ہے، پرانا نظام ہے، یہ ہے وہاں جو بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں بڑا ماڈرن جدید اسلامیات کی وہ فیکلٹی تو وہ اسلامیات کی تھی. ان میں سارے بیٹھے تھے دین مین جتنے بھی ہوتے، خوب تقریریں کر لی. تو اب میں نے کہا ساتھیوں سے کہ بھائی ہم سن رہے تھے، ہم سامعین میں سے تھے. میں نے کہا ان کے غبارے میں سوئی مارنا ضروری ہے، کیونکہ غبارہ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن سوئی مارو گے تو چچڑا سا بن جاتا ہے، وجود ختم. میں نے کہا حضرت یہ آپ ہی کام کریں. میں کہا دیکھو میں ابھی دیکھو سوئی مارتا ہوں. اچھا میں کہا دیکھو جی، اور پورا حال بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس حیا سے بھی روک ٹوک ڈالتے ہیں. لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. نہ پیغمبر ڈرتے ہیں، نہ نائبین پیغمبر ڈرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مولوی سے سارے گھبرائے ہوئے ہیں، تم تو سیاسی لوگ ہو، ہم تو سیاسی نہیں. کیا حال ہوا ہے. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ایک سوال ہے آپ سے. وہ ڈین صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ جب انہوں نے کر لی ایک سوال کا آپ جواب دے دیں بس. میرا ایک سوال ہے،
ہو پورا حال متوجہ ہو گیا، آواز بغیر سپیکر کی بھی پہنچ رہی تھی، اللہ کا شکر ہے۔ جن کا سوال یہ ہے، آپ کے اسلامیات کا شعبہ ہے جہاں آپ تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں، ایم فل کراتے ہیں، ایم اے کراتے ہیں، ہزاروں طلبہ فارغ ہو چکے ہیں، مختلف جگہ پر جا چکے ہیں، آپ پورے پاکستان میں ایک اپنا پروفیسر، ایک ڈاکٹر، ایک ٹیچر، ایک ایم اے پڑھا ایسا بتا دو جس سے لوگ امامت کراتے ہوں، دینی مسئلہ پوچھتے ہوں، نکاح پڑھواتے ہوں، جنازے پڑھواتے ہوں، ایک بتا دو۔ آپ یقین مانیں 5 منٹ کے لیے تو کسی کی آواز ہی نہیں نکلے گی۔ میں نے کہا تمہاری یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنتا ہے، ہم علاج کراتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں بھئی یہ صحیح ڈاکٹر ہے، علاج کرے گا۔ انجینئر بنتا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کمپیوٹر کا ماسٹر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اسلامیات پڑھے اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ آپ سے بھی امت چاہیے تھا مسئلے اس سے پوچھتے، ہم سے نہ پوچھتے، مدرسے میں پوچھنے نہ آتے، بلکہ میں کہا ڈین صاحب آپ بتائیں آپ دینی مسئلہ کس سے پوچھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بیٹھے، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہے، کوئی عراق کا پڑھا ہوا ہے، کوئی مدینہ، آپ ان سے مسئلہ پوچھتے تو بہت زور سے ہنسا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ مولانا صاحب جس کی مسجد میں امام ہمارا ہے، ہم تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ یہ جائز ہے۔ اللہ نے انا لہ الحافظون کا منظر یہاں بھی پیش کیا ہے۔ آج بھی قرآن کی جو حفاظت کر رہے ہیں ایک کمزور طبقہ ہے، سجائے کہتے جی چندہ مانگ کر یہ گزارا کر رہے ہیں، لیکن پیدا کیا کر رہے ہیں؟ ایسے حافظ قرآن جو قرآن کے محافظ، اللہ کا وعدہ ان کے ذریعے پورا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں، اور ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن جمع کرتے ہیں۔ اور پھر کیسی کیسی فضیلتیں ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس لوح محفوظ سے 30 سپارے آسمان دنیا پر رکھے گئے تاکہ جبریل السلام وہاں سے لے کر زمین پر لائیں، وہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اتارا گیا تھا، فرشتے وہاں سے لے کر نیچے رکھا ہے انہوں نے رات کے حصے میں، اس رات کی یہ قیمت بڑھ گئی کہ 84 سال کی عبادت سے زیادہ اس ایک رات کی عبادت ہے لیلۃ القدر کی۔ تو والد صاحب فرماتے تھے جس زمانے کی یہ قیمت بن گئی تو جس سینے میں آ کر قرآن جمع ہو جائے تو اس سینے کی کیا قیمت ہو؟ جیسے 30 سے 12 ٹھہر گئے، وہ تو راستہ ہے، وہ رات تو راستہ تھا، راستہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ ایک رات میں اور آپ عبادت کر لیتے، چند گھنٹے 84 سال کی عبادت لکھی جاتی۔ حافظ جو قرآن کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو کیا پتا ہے ایک حافظ قرآن کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح پروٹوکول قرآن کے نزول کو تھا وہی پروٹوکول آج ان کو بھی ہے۔ ایک ایک آیت اترتی 70 ہزار فرشتہ ساتھ آتا تھا، آج جس کے سینے میں جمع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا فرشتوں کا طبقہ ہے، ورنہ پوری دنیا ان کو ختم کرنے پر لگی ہے لیکن بال بیگھا نہیں کر سکے، نہ قرآن کا نہ قرآن والوں کا، نہ قرآن کا نہ قرآن والوں کا، ورنہ رات دن لگے ہوئے جو آتا وہ کہتے ہیں ان کو ختم کر دو۔ انگریز آیا، انگریز ہندوستان میں آیا، سب سے پہلے اس نے جس طبقے کو قتل و غارت کی وہ علماء کا طبقہ تھا، حفاظ اور قاریوں کا طبقہ تھا، سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ ختم کر دو تاکہ جب دین کی نظریات ختم ہو جائیں گے تو پھر عمل بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار جو ہے وہ تقریر ہو رہی تھی ہندوستان میں، بہت بڑا مجمع تھا، کسی نے پہلے تقریر کر دی کہ ہم اس کا بوریا بستر گول انگریز کا کرا دیں گے، تو ہم نے فرمایا کہ نہ بوریا جانے دیں گے نہ بستر بغیر بوریا بستر کے جانے دیں گے، اور ہم نے ساتھ والے ملک میں دیکھ لیا کہ بستر بھی نہیں لے جا سکا، بوریا بھی نہیں لے جا سکا، بلکہ ان کا بڑا جنرل تو لوک کے گیا، حیات بدل کے گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ جنرل صاحب بھاگ رہے ہیں، ہمارے ساتھ سارا بوریا بستر چھوڑ گئے۔ اگلے 100 سال 200 سال تک کسی اسلحے کی ضرورت نہیں، سارا کچھ چھوڑ کے چلے، ساری ٹیکنالوجی موجود ہے وہاں پر۔ اس لیے میرے دوستو، اور آخرت میں والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے، 10 آدمیوں کی سفارش کر رہا ہے حافظ قرآن جن کی جو ہے جہنم جن پر واجب ہو چکی، اور خود حافظ قرآن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تیرے لیے کوئی مخصوص جنت نہیں ہے،
بلکہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تو قرآن پورا کر لے گا وہ تیری جنت ہے۔ یہ آزادی کسی کو نہیں ہے، ہر ایک کے لیے مقرر ہوگا، چاہے کتنا بڑا ولی اللہ اس کو مقرر ہوگا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے، لیکن حافظ قرآن کے لیے اللہ نے جنت مخصوص نہیں کی، بلکہ کہا کہ تجھے اختیار ہے، بس تیری مرضی پر ہے، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے اعمال قیامت ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے، کوئی محدث حدیثیں بیان کرے اور وہاں پر ذکر اذکار صوفی ذکر کر رہا ہے، میں اور آپ تسبیح کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن کو وہاں پر بھی اس کا عمل فائدہ دے رہا ہے کہ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تو آہستہ پڑھے گا تو اونچا چلا جائے گا، کم تیز پڑے گا تو نیچے جنت آ جائے گی، لیکن جس جنت میں تو چاہے جگہ پکڑ لے تجھے اختیار ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میری آپ حضرات سے یہی گزارش ہے، قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو، اور یاد رکھو تعلق پیدا کرنے کا جو دنیا میں طریقہ ہے، آپ جب کسی کو بار بار ملتے ہو تو آپ کی گہری یاری ہو جاتی ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے، ہمیں فلاں ہو جائے، بھئی آپ سے کسی دوست سے آپ کی محبت ہو گئی، سکول کے زمانے سے محبت ہے، کاروبار میں محبت ہے، کاروبار میں محبت ہے، رشتہ داروں میں کسی سے آپ کا خصوصی تعلق ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بار بار ملنے کے بعد محبت ہو گئی۔ تو پیغمبر سلام نے بھی تلقین فرمائی کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے ملاقات کرو۔ اس آپ نے صحابہ سے فرمایا اگر 2 آیتیں پڑھ سکتے ہو تو 2 آیتیں پڑھ لو، 5 پڑھ سکتے ہو تو 5 پڑھ لو، 10 پڑھ سکتے ہو تو 10 پڑھ لو۔ جب روزانہ قرآن سے ملاقات کرو گے ایک دن تم قرآن کے عاشق ہو جاؤ، پھر تمہارا دل ہی نہیں لگے گا جب تک قرآن مجید سے ملاقات نہیں کر لو گے۔ اور پھر کیا ہوگا قیامت دن جب انسان وہاں جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے، آدمی قبر سے اٹھے گا جو قرآن مجید سے تعلق رکھتا تھا دنیا میں، تو ایک حسین و جمیل آدمی کو دیکھے گا، ایسی خوشبو اس سے پھوٹتی ہوگی کہ اس کو تسلی ہو جائے گی اس کو دیکھ کر۔ کہا کہ یار تو کون ہے؟ بڑی گھبراہٹ تھی لیکن میری گھبراہٹ دور، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، دنیا میں تو ہمارا خیال رکھتا تھا، آج ہم تیرا خیال رکھیں گے۔ ہاتھ پکڑ کر دربار الہی میں لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا قرآن، اللہ میں تیری کتاب ہوں، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ فرمائے جو تیرا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو قرآن مجید حفظ کراؤ، حافظ بناؤ، آخرت کا سہارا بناؤ میرے دوستوں۔ پھر چاہے کوئی فیلڈ اختیار کرو، منع تھوڑی ہے، بادشاہ وقت بھی بن سکتا ہے، حافظ قرآن ہو کر بادشاہ وقت بن جائے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہت کے بعد قرآن حفظ کیا ہے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے نے جب قرآن حفظ کر لیا تو وہ گوالیار کے قلعے میں اپنے والد کو خبر دینے کے لیے گیا، اورنگزیب عالمگیر، کیا آپ کو مبارک ہو آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا؟ اس نے کہا تاج تو تیرے سر پر پہنایا جائے گا، تو نے تو حفظ نہیں کیا۔ تو آ کر قرآن حفظ شروع کیا اور 1 سال میں پورا کرنے کے بعد پھر اپنے ابا سے کہا آپ کو مبارک ہو آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہمارے مولانا طالب صاحب نے بہت بڑی نعمت پالی ہے، اور یاد رکھو بس ایک واقعہ بیان کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جو ہمارے بہاول نگر میں 2 سال رہے ہیں، اور جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر کی بنیاد رکھنے والے وہی ہیں۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب آپ لوگ جانتے ہیں، وہ چین سے تعلق رکھتے تھے اور چین سے پڑھنے کے لیے ہندوستان آئے اور 10 سال دارالعلوم دیوبند میں رہے۔ تو سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ادریس صاحب کامری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور جامع شرقیہ میں ہوتے تھے، ان کے مشورے سے بہاول نگر والد صاحب آ گئے۔ پھر منچن بعد میں شادی ہو گئی تو ہم بہاول نگری ہو گئے، تمہارا نان کا منچن بعد میں اور والد صاحب ہمارا داد کا چین میں، آج بھی چین ہی میں۔ تو سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ہجرت کر کے 1948 میں مدینہ شریف چلے گئے، تو 1950 میں نیشنلٹیاں ملی تو نیشنل ہو گئے، لہٰذا وہ سعودی تھے، وہ بھی ان کے آل اولاد، اب بھی ان کے پوتے وغیرہ ان کی زیارت کے لیے میں مدینہ شریف حاضری ہو تو ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔
تو حضرت کا 1964 میں انتقال ہوا، پھر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ تو جنت البقیع میں دفن کرنے والوں کی ترتیب یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد قبر اکھاڑتے ہیں، تو اگر وہ گل چکا ہو اور صرف ہڈیاں ہوں تو پھر وہ ہڈیاں ایک قبر میں کافی ایک اکٹھی کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے جگہ خالی ہو، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اگر کوئی دفن ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا تم میں اگر کوئی مر سکتا ہے تو مدینے میں مرے، کیونکہ سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی سفارش کروں۔ اور آپ حدیث میں آتا ہے کہ قیام جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میں ابو بکر کو آواز دوں گا، عمر کو آواز دوں گا رضی اللہ عنہما، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میں بقی والوں کے پاس آؤں گا، ان کو آواز دوں گا تو بقی والے کھڑے ہوں گے، تو سب سے پہلے یہاں سے سفارش شروع کروں گا میں، پھر مکہ والوں کی کروں گا، پھر طائف والوں کی کروں گا، اس کے بعد پھر دنیا پوری امت کی کروں گا۔ پہلے یہ 3 ہیں جن کی سفارشیں کی جائیں گی۔ میں کہتا ہوں عربوں کو برا مت کہا کرو، کیونکہ رسول اللہ کی سفارش پہلے ان کو مل گئی، اپنا نمبر بعد میں ہے، یہ برا نہ کہا کرو، سفارش ہے ہی اسی وجہ سے کہ کمی کوتاہی ہوتی ہے تو سفارش ہے نا۔ بولو آپ کہہ آپ سفارش کر دو، کیا مطلب؟ اگر وہ بہت ہی اعلیٰ ہے تو سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ سفارش اسی لیے نا کہ کمی کوتاہی ہوگی، سب سے پہلے مدینہ والوں کی، پھر مکہ والوں کی، پھر طائف والوں کی، پھر دنیا والوں کی۔ خیر 6 مہینے کے بعد اکھاڑ دیتے، علماء نے اجازت دی، اس کی اجازت ہے، جہاں جگہ تنگ ہو تو اس طرح کر سکتے۔ 6 مہینے کے بعد ان کی قبر اکھاڑی گئی سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو کفن بھی میلا نہیں تھا حضرت، بالکل تر و تازہ پڑے، پھر بند کر دی، پھر 6 مہینے کے بعد اکھاڑی، پھر حضرت تر و تازہ پڑے، پھر 6 مہینے کے بعد یعنی وفات سے 1.5 سال کے بعد قبر اکھاڑی تو صحیح سالم تھے، آخر قبر بند کر کے لکھ دیا گیا، صحابہ کرام اور تابعین کی قبروں کی فہرست ہے، اس میں نام درج کر دیا گیا کہ ان کی قبر اب کبھی نہیں اکھاڑی جائے گی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آگے کی قبریں ہیں، اگر جنت البقیع کی جن نے زیارت کی ہے تو پیچھے قبریں خالی ہوتی رہتی، لیکن آگے کی خالی نہیں ہوتی، کیونکہ صحابہ تابعین کی ہیں اور ان کے وجود ماشاءاللہ اسی طرح صحیح ظالم ہے۔ اب مولانا آفتاب عالم صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کو اتنی بڑی فضیلت کیسے حاصل ہے؟ ان کا قرآن مجید کا خاص تعلق اور ادب تھا، قرآن کے عاشق تھے، اور قرآن مجید کا اتنا ادب تھا کہ حضرت کے پوتے نواسے جو حافظ قرآن تھے، اگر وہ کمرے میں آ جاتے اور حضرت لیٹے ہوتے تو اپنے پاؤں سمیٹ لیتے، کہا کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، میں ان کا ادب کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس لیے خود بھی قرآن سے تعلق لگائیں اور اس قرآن کی نعمت اپنی آل اولاد میں چھوڑ جائیں۔ چھوٹے بچے کو آپ جس طرف لگا دیں میرے دوستو، آپ اس کو ABCD والے میں لگا دیں، آپ اس کو الف با تا میں لگا دیں، اس بچے کا کیا آپشن ہے؟ تو کہا جی بچہ نہیں مانتا، کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن نہیں، آپ کا آپشن ہے، آپ کریں، کوشش تو کریں۔ پھر دیکھو کیسے نعمت گھر میں آتی ہے، ایسی نعمت جو آخرت اور دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی کام آنے والی۔ ابھی ہم نے دیکھا بڑے بڑی پوسٹر پر لوگ ہیں لیکن رمضان میں قرآن سناتے ہیں۔ ہمارے یہاں سیشن جج تھے، وہ رمضان میں قرآن سناتے تھے، اب بھی کہیں ہمارے یہاں DPO صاحب رہ کر گئے حافظ عطا الرحمان، اب بھی قرآن سناتے ہیں، جب بھی آتا ہے رمضان تو وہ تراویح میں قرآن سناتے۔ اب بتاؤ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے، کیا وہ کسی پوسٹ پر ہے کہیں بھی کام کر رہا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما تحلو وفل بنا كما انت تعلو انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حافظ محمد کی یاد قرآن مجید مکمل کرنے کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، یا اللہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اساتذہ کے لیے، مدرسے کے معاونین کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ پوری زندگی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، انا لیل انا نہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مولانا طارق صاحب ان کے گھر والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یا اللہ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے بغیر استحقاق کے عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے اولادوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو حافظ قرآن فرما۔
ہمیں بھی قرآن مجید کا عاشقانہ تعلق پیدا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، آنا اللیل انا نہار تلاوت کی توفیق عطا فرما، خصوصاً رمضان میں 24 گھنٹے میں یا اللہ اکثر وقت تلاوت قرآن میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان اس خوشی کے موقع پر مولانا نے یا اللہ دعوت دی ہے، ہم سب مرد و خواتین شریک ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی دعوت کو قبول فرما، ان کی میزبانی کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جس مدرسے میں جن اساتذہ سے پڑھا ہے مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہوں اور دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی انتشار کو ختم فرما، سازشوں کو ختم فرما۔ یا اللہ یہ ملک آپ نے دیا ہے جہاں آزادی سے یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آزادی سے قرآن و سنت کی تعلیمات جاری ہیں، عمل جاری ہے، یا اللہ تبلیغ جاری ہے، سارے شعبے یا اللہ یہاں اس ملک میں کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس ملک کی خوب خوب حفاظت فرما، خوب خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس بچے کو اپنے بڑوں کے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق کے حلال کے جو وسائل آپ نے دی اس میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، یا اللہ اس کو اعلیٰ طریقے پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کو روزہ رات کو تراویح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خوب صحت اور عافیت فرما۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت فرما، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا خاص تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، اور دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔